قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، آواز کافی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس پوری کائنات کو تنے تنہا بلا شرکت غیر صرف اور صرف ہر معدوم کو اپنی قدرت سے موجود کیا۔ مخلوقات بہت ساری، عالم بہت سارے، ہر عالم کی مخلوقات بہت ساری، لیکن ان تمام مخلوقات میں اس انسان کو اشرف المخلوقات بتایا۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی خدمت کے لیے، اس میں بڑی استعدادیں اور بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے کان میں پہلے دن کی پہلی آواز بھی اللہ اکبر، اذان کی ابتدا میں بھی اللہ اکبر 4 مرتبہ، اقامت میں بھی 4 مرتبہ، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سمتیں 4 بنائی، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر سمت میں اللہ اکبر۔ بڑے فرشتے 4، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، اللہ اکبر۔ کعبے کے کونے 4، اللہ اکبر۔ بڑے پیغمبر 4، اللہ اکبر۔ مسلمان کے گھر کے بچے کے پہلے دن کا پہلا شب اللہ اکبر۔ ابھی ماں کو نہیں دیکھا، ابا کو نہیں پہچانا، بولنا نہیں سیکھا، ابھی کچھ نہیں دیکھا، اس لیے اس کو ابھی آنکھیں بند ہے، سوچ سمجھ کم ہے، لیکن پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر۔ اور یہ بتایا یہ جس کے لیے تو دنیا میں آیا ہے جتنے دنوں کے لیے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عام عمریں 60-70 کے بیچ کی۔ پھر جب یہاں سے تو جائے گا اس وقت بھی تیرے لیے اخیر میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 مرتبہ کی اللہ کی بڑائی، جتنی شکلیں کہ عناصر بڑے 4، آگ، ہوا، مٹی، پانی، اللہ اکبر۔ ہوا کیا بیچتی ہے؟
حیثیت ہے۔ چاروں سمتوں میں بھی اللہ اکبر، چاروں عناصر میں بھی اللہ اکبر، چاروں موسموں میں بھی اللہ اکبر، ہر حال میں۔ اور اس انسان کو سب کے بیچ میں اشرف المخلوقات، اس میں بھی اللہ نے چار نسبتیں رکھی ہے۔ اس میں حیوانیت کی نسبت بھی ہے، اس میں ملکوتیت کی نسبت بھی ہے، اس میں خلافت کی نسبت بھی ہے، اور اس میں نیابت کی نسبت بھی ہے۔ اس کی تخلیق کو بیان کرنا چاہا اللہ نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسمیں چار چیزوں کی، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین۔ یہ نقصان سے بچ جائے، ہر قدم پر کامیابی اس کے قدم چومے ہیں۔ یہ دنیا میں رہے تو، سکرات میں ہو تو، قبر میں ہو تو، حشر میں ہو تو، اپنے معاشرے میں ہو تو، لوگوں کے ساتھ کے معاملات ہوں تو، اس کی اخلاق و عادات، ہر حال میں کہ اس کی خوبیاں جو بیان کی گئی وہ بھی چار، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں یہ چار نسبتیں رکھ کر پھر حق تعالی شانہ نے، اللہ تو اللہ ہی ہے، واللہ غالب علی امرہ، ہر چیز پر اس کا نظام ہے۔ اسی لیے ہم کو جو دین دیا ہے اس کی ابتدا ہی غیب سے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اور آپ نے تو اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی، سانپ دیکھے نہ حوریں دیکھی، سب غیب میں۔ جتنے وعدے ہیں عملوں پر، ایمان پر، ایمان کی محنت پر، نماز پر، نماز کی دعوت پر، علم کی دعوت پر، اللہ کے ذکر پر اور ذکر کی دعوت پر، اخلاق محمدیہ نبویہ پر اور اس کی دعوت پر، اللہ کو راضی کرنے، اس کی دعوت دینے اور اسی کے لیے مارے مارے پھرنا، گلی گلی، کوچا کوچا، محلہ محلہ، شہر شہر، اقلیم با اقلیم، دنیا کی سمتیں چار۔ آدمی کیسا؟ 5 ساڑھے 5 فٹ کا، 6 فٹ زیادہ اس لیے کہا جسم کے اعتبار سے تو اس کو بنایا رحم مادر میں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پیر، سر سے پیر تک کے تمام اعضاء، وہ بھی 3 اندھیریوں میں بنا۔ روح پھونکی گئی، اب یہ جسم اور روح 2 کا مرکب اور 2 کا مجموعہ بن کر دنیا میں آیا، اور اس میں اس کی ضرورتیں، اس کو کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکان کی، سواری کی، شادی کی، یہ ضرورتیں بھی رکھی، اور اس کے اندر روح کے بھی تقاضے رکھے۔ اس جسم کے تقاضے پورے ہوں گے کائنات کی شکلوں سے، روٹی کھائے گا، پانی پیے گا، کپڑا پہنے گا، مکان میں رہے گا، شادی کرے گا، سواری پر سوار ہو، یہ سب یہ جسمانی تقاضوں کے لیے۔ اس لیے کہ جسم جو بنا ہے وہ کائنات کے راستوں سے، سورج کی شعاعیں، چاند کی روشنی،
ستاروں کی چمک، مٹی، ہوا، پانی، ان سارے راستوں سے یہ جسم بنا ہے۔ روح، یسألونک عن الروح، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ اسی لیے اس روح کی تربیت کا سامان، اس میں نورانیت، اس میں روحانیت، اس میں پاکی، اس میں صفائی، اس میں ترقی، کہ اس کے لیے اللہ کے اوامر، اسی لیے قرآن جو اوامر کا مجموعہ اور بحر بے کنار، ایسا سمندر کے جس کا کنارہ نہیں، کہ جب روحوں کا کنیکشن سیدھا قرآن سے، اس لیے دعائیں بھی سکھائی ہے، اے اللہ مجھے اس کی تلاوت کی، اس کے علم کی، اس کی جو نہیں جانتا ہوں اس کو مجھے سکھا دے، اے مجھے تلاوت کی توفیق دے، کہ اس قرآن کے راستے سے روح تک۔ اس میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جیسے حکومتیں بڑے بڑے بناتے ہیں نا، اس میں بیچ میں پہاڑ ہوتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہے، بہت سخت زمین ہوتی ہے، اس سب کو توڑتے پھوڑتے، اس پر ہتھوڑے بجاتے، یہاں سے لے کے وہاں تک کا راستہ صاف کرتے، پھر ریلیں دوڑتی ہے، گاڑیاں چلتی ہے، لوگ ادھر سے ادھر، ساری نقل و حرکت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے ہی اس روح اور قرآن کے درمیان، اس لیے کہ اصل روح ہے، انسان تو خلق من تراب ثم الی التراب یعود، مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا، اسی لیے اس کو جو جسم بھی دیا جائے گا آخرت میں، جنتیوں کو بھی جسم دیے جائیں گے، جہنمیوں کو بھی جسم دیے جائیں گے، لیکن وہ روحوں کے اعتبار سے۔ جنتی کا جسم، جتنی یہ روح پاک اتنا جسم پاک، جتنی یہ روح نورانی اتنا جسم نورانی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جتنی یہ روح ناپاک، گندی، بدبودار، اتنا جسم گندا، اور ایسا ہی لمبا چوڑا کہ اس کو عذاب دینے کے لیے کندھے سے لے کے کان تک 500 سال کی مسافت، ڈاڑھے پہاڑوں کے برابر، اس پر عذاب۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی شرافت، اس کی کرامت اور اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ، اس کی اپنی روح پر محنت کے اعتبار سے۔ اگر روح، اسی لیے جہاں اس میں 4 نسبتیں رکھی ہے، حیوانیت کی، فرشتہ پن کی، اللہ کی خلافت کی اور نبی کی نیابت کی، ان چاروں کے ساتھ اسے محنت کا جوہر دیا گیا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، چونٹی بھی اپنی محنت کہ نیچے سے اوپر جانا چاہتے، چاہے بار بار گرے لیکن کبھی نہ کبھی اپنی منزل کو پہنچ جاتی۔ اس انسان کو محنت کا جوہر دیا ہے، اس محنت پر اسے اختیار دیا ہے۔ یہ 4 نسبتیں ہیں تمہاری، اپنے لیے میدان چھانٹ لو۔ سب سے پہلی
نہ کوئی احکامات ہے، وہاں نہ کوئی شریعت ہے، وہاں نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ وہاں کوئی جنت دوزخ کا مسئلہ ہے۔ جانور ہے، مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، مرتے دم تک جو جی میں آئے، جس لائن سے بھی، کہ ہر انسان میں یہ بہیمیت کی اور حیوانیت کی نسبت ہے، محنت کا جوہر ہے۔ اگر اس نے اپنے لیے جانوروں والی راہ اختیار کی، شب و روز، لیل و نہار، سردی گرمی، سفر حضر، کھانا کمانا، پینا پہننا، اڑنا بولنا، سننا دیکھنا چلنا، ان تمام حرکتوں میں اور ان تمام شکلوں میں، گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، سماج سوسائٹی کی ہو، ان سب میں کہ اگر یہ نیرا اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اپنی منمانیوں کی بنیاد پر، دولت اس کے پاس دی ہوئی اللہ کی ہے، وقت اس کے پاس دیا ہوا اللہ کا ہے، سوجھ و بوجھ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے تعلقات، اس کی حیثیتیں، یہ سب اس کے پاس اللہ کی دی، لیکن اس کے پاس جو محنت کا میدان ہے اور محنت کا جو جوہر ہے، اس نے اپنی محنت کے جوہر کے لیے چھانٹا اور پسند کیا اور اختیار کیا جانور پنے والے میدان کو۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب انسان اپنی محنت کا جوہر اپنی خواہشات پر، اپنی منمانیوں پر لگاتا ہے تو پھر یہ جانور پنے میں ترقی کرتا ہے۔ اور فرماتے تھے جانور بھی تین قسم کے، ایک وہ جانور جسے صرف اپنے پیٹ سے مطلب، کوئی بھوکا رہے، کوئی پیاسا رہے، کوئی مرے، کوئی جیے، کسی کی بنے کسی کی نہ بنے، مجھے اس سے کوئی مطلب۔ جانور ہے، اس کو دانا مل گیا، اس کو چارہ مل گیا، بیٹھا جگالی لیتا رہے گا۔ زمینیں ہل رہی ہے، پہاڑ گر رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار اجڑ رہے ہیں، جو کچھ ہوتا رہے میری بلا سے۔ کہ ایسا انسان جسے صرف اپنے سے مطلب ہے، میرا پیٹ بھرے، اس پیٹ کے بھرنے میں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک بیان فرمایا، دنیا کی ابتدا سے لے کے انتہا، قرب قیامت کی علامات۔ ایک وقت آئے گا اب قرب قیامت کے فتنے، سیأتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، کہ ان کا مقصد زندگی ہی پیٹ بن جائے گا، حلال سے بھرے، حرام سے بھرے، کسی کی میراث کھا کے بھرے، مسجد سے، مدرسے سے، کسی پر ظلم کر کے، کسی کو قتل کر کے، کسی کا لوٹ کر، جس راستے سے بھی، ہممہم بطونہم، مقصد زندگی پیٹ بن جائے گا۔ وشرفہم دینار و درہم، ان کی بڑائی، ان کی عزت، ان کا شرف مال میں، جس پہ جتنی زیادہ دولت، جس پہ جتنا زیادہ پیسہ، ہماری قوم کی ناک ہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہیں، مختلف الفاظ سے، کیوں کہ پیسے ہیں۔ اب وہ سود کے ہیں، جھوٹ کے ہیں، چوری کے ہیں، لوٹ کے ہیں، شراب کے پٹے چلا کر کے ہیں، جوئے کے اڈوں کے راستے سے پیسہ ہے زیادہ ہماری قوم کی، کہ یہ چیزیں قیامت لائے گی۔ انسان کہنے کو انسان، شکل اس کی انسانوں کی، ناک بھی اور آنکھیں بھی اور کان بھی اور ہاتھ بھی اور پیر بھی، بولی بھی بولے گا انسانوں کی، رہے گا انسانوں کے محلے میں،
رجسٹروں میں نام لکھا جائے گا انسانوں کے ساتھ، لیکن کہ یہ پہلے درجے کا جانور ہے انسان کی شکل میں، جس نے اپنی محنت کے جوہر کے لیے جو میدان تجویز کیا ہے صرف اپنی خواہشات. پھر آدمی جہاں محنت لگاتا ہے اس محنت کے راستے سے ترقی کرتا ہے. جیسے لوگ کاروبار میں ترقی کرتے ہیں، زمینداری میں ترقی کرتے ہیں، عہدوں میں، کرسیوں میں، نوکریوں میں، ملازمتوں میں ترقی کرتے ہیں. جتنی محنت کرتے رہتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں. کہ اب یہ جس نے اپنی محنت کے جوہر کے لیے اپنی خواہشات کا میدان چھانٹا ہے، اب یہ اس میں لگتے لگتے اور لگاتے لگاتے جان لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. یہ جانور پنے میں ترقی کرتا ہے. فرماتے تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دوسرے نمبر کا جانور پیٹ بھرنا ہے، اپنی بنانی ہے، چاہے دوسرے کو نقصان پہنچا کر. فرماتے تھے جیسے بھیڑیا بھوکا ہوتا، وہ جب کسی بکری پر حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ بکری کسی بیوہ عورت کی ہے، اس کے معصوم بچے ہیں، اس بکری کے دودھ ہی پر ان کا گزران ہے. وہ یہ نہیں سوچتا، پیٹ مجھے بھرنا ہے. کہ آدمی جب اپنی محنت کا جوہر، اس لیے کہ محنت تو کرے گا، اسے اپاہج نہیں بنایا ہے، اسے مجبور محض نہیں پیدا کیا ہے، اسے اختیار دیا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، انسان مجبور محض بھی نہیں اور مختار کل بھی نہیں، تو اختیار کتنا ہے اور مجبور کتنا ہے؟ بہت سی چیزیں جو ہے وہ تقریروں سے سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہم اپنی اس پوری محنت کے لیے کہ بھائی یہ تو چلنے کا راستہ ہے، چل کے مجاہدوں کے راستے، طبیعت کے خلاف کی چیزوں کو برداشت کرنے کے راستے ہے نہیں، 6 نمبروں کی لگام لگانے کے راستے، ہر لایانی اور بیکار سے بچنے کے راستے، امیر کی اطاعت کے راستے، مسجد کے ماحول کے راستے، تعلیم کے حلقوں کے راستے، کہ پھر یہ سمجھ میں آتا ہے جو جتنا صحیح چلتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے سامنے تقریر نہیں فرمائی کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. فرمایا پیر اٹھاؤ. اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی. فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ. ہیں جی کیا؟ پیر اٹھایا. جب کہا تو پیر اٹھایا. دوسرا بھی اٹھاؤ. کہ جی ایک اٹھا ہوا ہو تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا. اب مجھے معلوم نہیں پاکستان میں ایسے پہلوان کتنے ہیں اس مجمع میں جو دونوں ٹانگیں اوپر ایک ساتھ کر لیں. یہ سمجھا دیا کہ جیسے پہلے پیر کے اٹھانے میں اختیار تھا، اور جب پہلا پیر اٹھا ہوا تھا تو اس حالت میں دوسرا پیر اٹھانے پر مجبور تھا. کہ یہ مختار کل بھی نہیں ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرے. انت الحق، قولک حق، وعدک حق، لقاؤک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعۃ حق. یہ کلمات اس لیے امام بخاری نے بخاری شریف میں ہے ان کے نیچے کہ جو آدمی اس کے بعد ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو عمل کرے گا، وضو کی، نفلیں پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر کیا، دعائیں مانگی، سب پر اللہ کی طرف سے قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. تیرا قرآن پڑھنا قبول، تیری نفلیں قبول، تیری وضو قبول. بخاری شریف میں کہ یہ حق صرف نبی کو ہے کہ جو میں کہوں وہ حق.
اس لیے نبوت کا دعویٰ مت کرنا. پھر فرمایا اور الوہیت کا دعویٰ مت کرنا. کیا مطلب؟ کہ یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ جو یوں کہے جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. اسی لیے ہماری اس پوری دعوت میں اور ہماری اس پوری محنت میں بندہ بن کر چلنا ہے، تابعدار بن کر چلنا ہے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، چھوٹا بن کر چلنا ہے. کام بڑا ہے، اللہ بڑے ہیں، راستہ بہت بڑا ہے، محنت بہت بڑی ہے، ہم بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے. کہ میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، یہ حق تو صرف اللہ کا ہے. درخت کا پتا ہل نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں. پانی کی بوند اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں. جو چاہے گا وہی ہوگا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں نے یوں کہا تھا ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ یہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے؟ اس کے بعد تو نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کل کو بتاؤں گا. اللہ پاک نے وحی روک دی. 15 دن تک جبریل نہیں آئے اور اب بہت. پھر آیتیں نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کبھی نہ کہیے گا کہ کل کو ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے راستے کی جتنی رکاوٹیں اس کا انتظام بھی اللہ ہی کرتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اس کے راستے میں جتنی جس لائن سے جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، جتنی مکاری، جتنے قید و مکر، جس راستے سے بھی ان کا انتظام اللہ کرتا ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. جس نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اب اللہ اس کو بچاتے ہیں ان تمام بری مکاریوں سے، وہ جس راستے سے بھی ہو. اور ایسوں کو تو اللہ کی طرف سے وہ سزائیں دی جاتی ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللہ کا نظام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انسان اشرف المخلوقات، اس کی تب تخلیق پر اللہ نے قسمیں کھائی. یہ کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے. اللہ قسمیں کھاوے والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین. اور یہ جب اپنے پر قابو پاتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا نا، سمجھدار کون؟ لوگوں کو اپنی عقل کے بہت دعوے ہوتے ہیں، چنی اور چنائی اور ہاں پتہ نہیں کیا کیا، بڑے ذہین ہیں، بڑے چالاک، بڑے ہوشیار ہیں بہت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ. سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو پابند بناوے، جو اپنی خواہشات پر روک لگاوے اور ہر وقت اس کو استحضار، جیسے اللہ نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کو کہا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کو کہا، اکثروا من ذکر حازم اللذات.
خواہشات کی کمر توڑنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو کہ جتنے چاہے اچھل لو اور جتنے چاہے بغلیں بجا لو، رانوں پہ ہاتھ مار لو، موت حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ فرعون نے انکار کیا ہے، نہ قارون نے، شداد نے، نہ حامان نے، کسرا نے، نہ قیصر نے، یزدجرد نے، نہ مقوقس نے، اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے پہلوان، ہر ایک نے موت کا کہ موت تو حق ہے، حق ہے، حق۔ اس لیے اللہ نے اپنا نام، اپنا ذکر زیادہ کرنے کو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو۔ ایک ایک چیز کی بال کی کھال کہ ذکر کے معنی کیا؟ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور ذکر کرتے ہو، بس یہی ذکر ہے؟ نہیں، کل مطیع ذاکر۔ آدمی زندگی کے جس شعبے میں ہے، اکیلے میں ہے، مجمع میں ہے، آفس میں ہے، کسی عہدے اور کرسی پر ہے، کھیت میں یا باغات میں ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، اس وقت کا اللہ کا جو حکم ہے، اس حکم کو دسترخوان پر ہے، کھانا کھا رہا ہے، کہ اس کھانے میں اللہ کا حکم کہ پہلے تو یہ تحقیق کہ کھانا حلال کا ہے حرام کا، اس پر وعدے بھی ہے، اس پر وعیدیں بھی ہے۔ کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ۔ آدمی کے جسم کی گوشت کی وہ بوٹی جو حرام کے لقمے سے پلی ہو، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ کھانا حلال کا ہے، اس لیے آپ نے سب نے سنا بھی ہوگا، سنتے بھی ہوں گے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، جن کے لیے سلام آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے خود سلام کیا۔ یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نوع کی قربانی، ہر نوع کی نعمت سب آپ ہی کے لیے، اللہ اس حمد و ثنا پر اتنے خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اللہ نے سلام کیا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لیکن قربان جائیں، خدا کرے ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے نبی کو پہچانیں۔ جو نعمتیں ہمارے پاس، جتنا بڑا اللہ کا احسان، ہمارے اللہ کیسے رحیم ہے تو کیسے، کریم ہے تو کیسے، عفو درگزر کرنے والے ہیں تو کیسے، معاف کرنے والے ہیں تو کیسے، ستار العیوب ہے تو کیسے، کیا کہنے ان کے، جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ ان کے کرم کی حد ہے نہ رحم کی، عطا کی نہ فضل کی، بے نہایت۔ ایک طرف اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کو پہچاننا، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری، اور دوسری طرف کہا ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بھی احسانات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے ساری امت قربان ہو جائے اور سب کی کھالیں اتار کر، اس کی جوتی بنا کر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں پہنائی جائے، حضور کے احسانات کا بدلہ امت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے جو تحیات پر اللہ نے سلام کیا نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں بھی حضور امت کو نہیں بھولے ہیں۔ خدا کرے امت حضور کو ہر قدم پر یاد کرے۔ ہم نے تو شادیوں میں بھلایا، منگنیوں میں بھلایا، گھروں میں بھلایا، کاروباروں میں بھلایا،
نماز میں بلایا، نماز میں سب کچھ، اللہ یاد نہیں آتے. آپ نے اس وقت بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پروردگار صرف مجھ کو آپ کی سلامتی، بے شک سر ماتھے پر میرے ساتھ تو امت ہے، آپ کی طرف سے سلام آپ کے نیک بندوں پر. کن پر؟ وہ جنہوں نے اپنی محنت کے جوہر کو لگانے کے لیے ملکوتیت کا میدان چھانٹا ہے. پہلا میدان ہے بہیمیت کا، جانور پنے کا، کہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر، اپنے پر روک لگا کر، احکامات کی لگام لگا کر، نبی کے رنگ میں رنگنے کے لیے اس راستے کے مجاہدے اور قربانیوں کے راستے سے گزرتے ہوئے. یہ ملکوتی صفت کیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ آدم کا بچہ جب اپنے پر پورا کنٹرول کرتا ہے، آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر، ہاتھوں پیروں پر، کمائیوں پر، خرچ پر، شادیوں پر، ہر چیز پر، تو اس کی ملکوتیت ابھر کر باہر آتی. پھر یہ ہر شعبے میں فرشتہ صفت. اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ وہ لقمہ جو حرام سے ہو اس کی تو وعید ہے جہنم. اور جو آدمی اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، وہ دیکھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا، ابو بکر کو وہیں دلاؤ. کیا شاندار کاروبار تھا، کیسے کیسے ان کی دکان سے لوگوں کے پوشاک بنتے تھے. لیکن لگاتے کاہے پر؟ اللہ کے نبی کا ساتھ دینا ہے، جس کو نصرت کہتے ہیں، جس کا ہم کو حکم ہے اور جس پر وعدے ہیں. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، نصرت کے ساتھ چلو گے، جان تمہاری وہاں لگ رہی ہو، مال تمہارا وہاں لگ رہا ہو، تمہاری صلاحیتیں وہاں کام آ رہی ہو، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی جڑوں میں پانی پہنچ رہا ہو، ایمان میں روز قوت بھر رہی ہو، نمازوں میں جان پڑ رہی ہو، دعائیں کہ چہروں پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے قبولیت کی آواز آ رہی ہو. تم تو اس کے لیے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا، جس کے ہاں سے پوشاک بنتے تھے، اب ان کا اپنا کہ تن پر کپڑا نہیں ہے، ٹاٹ، اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے. لیکن ان اداؤں پر کیا ہوا؟ جبریل امین آتے ہیں علیہ السلام. اللہ آپ کے دوست کو سلام کہلوا رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو، لگاتے لگاتے اس درجے پہنچ کے اس حال میں وہ ہم سے راضی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اللہ کا پیغام جو جبریل کے راستے سے آیا، وہ اتنا سننا تھا. اللہ نے میرا نام لے کے سلام اور مجھ سے پوچھا، انا عن رب راض، انا عن رب راض، انا عن رب راض. میں تو اپنے پروردگار سے بہت راضی ہوں، جو جتنا نبی کے کام کو اپنا کام بناتا ہے، نبی والے غم کے ساتھ، نبی والے فکر کے ساتھ، نبی والی اداؤں کے ساتھ، نبی والے آنسوؤں کے ساتھ، نبی والی آہ و قرن کے ساتھ، اللہ کی طرف سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سلام آیا. لیکن وہاں بھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وہاں بھی نہیں بولے.
اس لیے میرے دوستو یہ جو ہمارا اجتماع ہے یہ کیا ہے؟ کتنی قسم کے ہیں، تاجر بھی ہیں، کاشتکار، ڈاکٹر بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، بہت سارے طبقات ہیں کہ جس طرح ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس میں دونوں طرف سے پوری کوشش کہ ان کا گھر آباد ہو جائے، ان کی نسلیں چلے، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ سارا مجمع کہ مسئلہ یہ گھر تو چند دنوں کا ہے، دلہا دلہن کا، بیٹے بیٹی کا گھر تو چند دنوں کا ہے، مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ تو آخرت ہے۔ پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی آخرت بن جائے، اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا، مشورے، تعلیم، بیانات، دعائیں، نمازیں اور اللہ کا ذکر، یہ سارا کہ سب کی آخرت بن جائے۔ اس لیے کہ مسئلہ اصل آخرت کا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی محنت شروع فرمائی تھی، جب آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی، تو جہاں سے آپ نے شروع کیا www.darsequran.com اعمال، آخرت۔ اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں مکے والوں سے اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ایک کو کیسے مان لیں؟ ہمارے تو 360 ہیں۔ ایمان نہیں تھا، توحید نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے راستے پر چلنا، اللہ کے حکموں کو ماننا، حضور کے طریقے پر آپ کی رسالت، یعنی ہم ان کو صادق و امین تو مانتے ہیں، پیغمبر خدا نہیں مانتے۔ اعمال یہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور کفار مکہ کا اعلان، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ مکے والے یوں سوچتے ہیں کہ کھا لو، پی لو، اچھل لو، بغلیں بجا لو، مر مرا کے مٹی کے ڈھیر ہو جاؤ، پھر کچھ نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے قل بلا وربی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لتبعثن، تم سارے اٹھائے جاؤ گے، لتبعثن، سب اٹھائے جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے جہاں کیا ہے اس سب سے تمہیں آگاہ، تمہیں باخبر کیا جائے گا۔ تم نے فلاں وقت میں، فلاں جگہ میں، فلاں اس کو ڈانٹا، اس کو پھٹکارا، اس کو آنکھیں دکھائی، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، وہاں گشت کیا، وہاں تعلیم کی، وہاں تم نے مسجد آباد کی، وہاں تمہارے ہاتھوں جماعت بنی، جو کچھ۔ اس لیے جمعے کا دن ہے نا، سورہ کہف کے اسی میں ہے سورہ کہف، ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ یہ چھوٹی چھوڑی نہ بڑی، چھپی نہ کھلی، سب سامنے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تھا قرآن کی ایسی آیت بتاؤں کہ جس کا اہتمام اور پابندی کر لو اگر، تو تمہارے جنت میں جانے میں صرف مرنے کا انتظار، مرے نہیں کہ جنت میں گئے نہیں۔ امیر المومنین ضرور بتائیے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد عادل کرسی کا اہتمام کرتا ہے مرتے ہی سیدھا جنت۔ پھر فرمایا ایسی آیت بتاؤں کہ آدمی ہر وقت فکر میں رہے، غفلت، لاؤبالی پن، بے فکری یہ نہ ہو، بلکہ فکر، میرا بول، میری نظر، میری حرکت، میری خاموشی کیا؟ امیر المومنین ضرور بتائیے۔
فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. چھوٹی سے چھوٹی جو بھی خیر کی اور نیکی وہ سامنے آ جائے گی. اب جب آدمی کو یہ اس کا یقین، اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے نبی پر، ایمان آخرت پر. آخرت حق ہے، وعدے وعیدیں حق ہیں. جب آدمی، اس لیے کہ آدمی تو آدمی ہے، فرشتہ تو ہے نہیں. اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کے بیوی بچے، اس کا کمانا، اس کا خرچ کرنا، اس کے مختلف شعبے زندگی کے، اس میں ہر وقت اس خیال میں کہ بھئی کمائیں گے بھی، خرچ بھی کریں گے، لیں گے بھی، دیں گے بھی، بولیں گے بھی، ہنسیں گے بھی، روئیں گے بھی. اس پر یہ آخرت کے کھاتے، آخرت کے بننے کے کھاتے میں جا رہا ہے یا آخرت بگاڑ کے کھاتے میں جا رہا ہے. پھر فرمایا ایسی آیت بتاؤں کہ کبھی تم بالکل ہی مایوس نہ ہو جاؤ. بھائی اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کیسے کیسے اللہ کے بندے، کیسے صحابہ، کیسے خلفائے راشدین، کیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اور کیسے تابعین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، عبداللہ ابن مبارک. کہ وہ تو سارے کیسے کیسے کیا کیا ان کے اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ کہیں مایوس نہ ہو جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کے وہ بندو، آپ کہہ دیجئے تو میرے بندو، وقت کے اعتبار سے بھی، صلاحیتوں کے استعمال کے اعتبار سے بھی، اندھیرے اجالے کے اعتبار سے بھی جتنی نادانی کی ہے، جتنا اسراف کیا ہے، جہاں 5 منٹ کی ضرورت تھی وہاں 5 گھنٹے لگائے، جو نہیں سوچنا تھا وہ سوچا. مایوس مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ کہ اپنے تو لٹائے ہیں، لٹ گئے، اپنے پاس کچھ نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جب کوئی بندہ سچی توبہ کے ساتھ آتا ہے خدا ساری معاف کر دیتا ہے. وہ بہت بڑا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلے اور صحابہ بیٹھے تھے، ان کو بتایا. اس لیے ہمارے لیے بہت، ہمیں تو باقاعدہ کہا گیا اللہ سے حسن ظن. میرا رب بہت کریم ہے، کہاں میرا سجدہ اور کیا میرا چلہ اور کیا میرا اجتماع اور کیا میری قربانی. کہ بندہ سر سے پیر تک گندا. بندہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بندہ سر سے پیر تک گندا، لیکن وہ بہت بہت قدردان. اب یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا اور جو سن رہا ہے، کیا اللہ کی رحمتوں کی نظریں ان پر، کیسے فرشتے، کیسی دعائیں. وہ وعدے بتائے ہیں. اس انسان میں اللہ نے یہ نسبتیں رکھی ہیں اور ان ساری نسبتوں کے ساتھ اسے محنت کا جوہر دیا ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ یہ جو جہاں ہے اس سے اس کا کاروبار نہیں چھڑوانا، اس کی نوکری نہیں چھڑوانی، اس کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے. اسی لیے فرمایا تھا کہ جانور 3 قسم کے. یاد آیا؟ ارے یاد آیا؟ کہ ایک وہ جس نے اپنی محنت کے جوہر کے لیے خالص بہیمیت اور حیوانیت کا میدان چھانٹا، کہ جو کچھ جانور میں ہے اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں، اس کے لیے کوئی شریعت نہ سنت، جنت نہ دوزخ،
حلال نہ حرام. کہ یہ انسان جو اپنی ساری خداداد طاقتوں کو استعدادوں کو صرف اپنی من منیوں پر لگاتا ہے، شکل انسان کی، محلے میں انسانوں کے، زبان انسانوں کی بولی بولتا ہے، اور کپڑے انسانوں کے جیسے، سر سے پیر تک کیا جا، لیکن یہ پہلے نمبر کا جانور ہے انسانی شکل. اگر توبہ نصیب نہ ہوئی اور یہ اسی کو کہتا رہا فارورڈ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بہت ترقی کر رہے ہیں، جس کو سورہ کہف میں اخیر میں کہا الذی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے سب سے بڑے نقصان میں ان کے بارے میں بتلا دیں وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ قسم ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری محنت کے لیے آنکھوں دیکھی ہی کو چھانٹا ہے. جہاں عزت نظر آئی، جہاں کام بنتا نظر آیا، جہاں پوزیشن بنتی نظر آئی، جہاں دولتیں ملتی نظر آئی، جو کچھ نظر آیا اسی پر اپنی ساری طاقت لگا دی. اور پھر کریلا نیم چڑھا کر تو یہ رہے ہیں، اور کس غلط فہمی میں ہیں؟ یحسبون انہم یحسنون صنعا. پہلے سائیکل تھی، اب 2 ویلر آیا، اس کے بعد 4 ویلر آئی، اور پھر 4 ویلر میں بھی کتنی قسمیں، اور سب سے مہنگی پہلے کرائے کے مکان میں، اب ذاتی مکان بنا 2 کمروں کا، پھر اور ترقی کی. یحسبون انہم جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، صلاحیتیں کھپا رہے ہیں. کرائے سے ذاتی میں آئے، ذاتی مکان اوپر ہوا، 1 کے 2، 2 کے 4، سب کے سیپریٹ بنگلے، سب کے سیپریٹ کاروبار، سب کی سیپریٹ گاڑیاں. یحسبون انہم یحسنون صنعا. یوں سمجھ رہے ہیں کہ بہت ترقی کر رہے ہیں، کہ ان سے زیادہ کوئی خسارے میں نہیں. قرآن کہتا ہے. اس لیے ان کے آدمی کی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھے، اور یہ نفع نقصان صرف اور صرف ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے. جیسے بجلی کی روشنی میں بھئی یہاں کپڑا ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں جوتے رکھے ہیں، یہاں وہ آدمی لیٹا ہوا ہے، نظر آتا ہے نا روشنی ہو تو. ایسے جب دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے تو جھوٹ کا نقصان، سود کا نقصان، نمازیں چھوڑنے کا نقصان، خدا کی مخلوق کو ستانے اور کسی سے سخت بولنے کا نقصان، کسی کا دل دکھانے کا نقصان، کہ پھر وہ نظر آتا ہے. کسی سے ہنستے چہرے، 2 میٹھے بول بولتے ہوئے، طلاقت وجہ کے ساتھ، کسی بھوکے کے کھلانے، پیاسے کے پلانے، راستہ گم کیے ہوئے کو راستہ دکھانے، کہ اس کا نفع وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اپنی محنت کے جوہر کے لیے ہمارے راستے کو تجویز کرتا ہے. مجھے محنت کرنی ہے اللہ کے راستے کی، جس میں ایمان بنتا ہے، جس میں تقوی بنتا ہے، جس میں توکل بنتا ہے، جس میں آدمیت اجاگر ہو کر، تواضع اور عبدیت اجاگر ہو کر آتی ہے، صبر آتا ہے، شکر آتا ہے، اللہ سے تعلق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت و اطاعت، کہ مجھے اپنے لیے وہ میدان دیا. اس لیے فرماتے تھے کہ کسی سے کوئی چیز چھڑوا نہیں، اس کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے. یہ محنت میں کہ سب اخیر میں آخرت ہے، ہر چیز میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ملازمت میں، گھر میں، باہر، اندر، دور قریب، جہاں بھی ہو
سردی میں، گرمی میں، بیماری میں، تندرستی میں، کہ آخرت سامنے ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر آپ نے جو جمیل کا ایمان کیا تھا وہ کیا الہکم الہ واحد، لائف ہے اللہ تو ایک ہی ہے۔ درسقرآن.com پیارے نبی آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کیجئے قل هو اللہ احد، یہ تو لائیو جا رہا ہے نا سب ہاں وہ بھی لائف کیا تھا نہیں وہ ریکارڈ اللہ تو ایک ہی ہے۔ لائف کے بعد پھر رہتا ہے وہاں اور وہ کیسا ہے کہ وہ جو بچے کے کان میں اذان کہی گئی تھی اور اللہ کی بڑائی بولی گئی تھی، اسی کے ساتھ کہا گیا تھا آتے رہتے نا تو پیچھے چل جاتا ہے دست کون سا ہے درسقرآن.com اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اللہ کیسا، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں، اور وہ ایک اکیلا ایسا سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کے بغیر سب کچھ وہی ہے۔ یہ بچے کو پہلے دن کا سبق ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ وہ جتنا بڑا اس کے خزانے اتنے بڑے، وہ جتنا بڑا اس کی داد و دہش اتنی بڑی، وہ جتنا بڑا اس کا کرم اتنا بڑا، اور وہ ایسا بڑا ہے کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم تو جانتے نہیں ان کو۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کے بیچارے کی آنکھیں نہ ہو، نابینا ہو، یعنی اس کو بھی جانا ہے کہ وہ جب کسی بینا کی، کسی آنکھ والے کی رہبری میں چلے گا تو اپنی منزل کو پا لے گا۔ اللہ کتنے بڑے، خزانے کیسے، ان کے کرم کیسے، اللہ کون ہے، اس کی ذات و صفات کہ اس کو دیکھنے والے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَدَنَا فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جنہوں نے شب معراج میں اتنا قرب ہوا ہے اور اللہ نے وہ سارا دکھایا ہے، کس عمل پر کیا ہوتا ہے وہ سارا بتایا کہ آنکھوں والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ کون، اللہ اکبر، کیسا بڑا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر ایک اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی تک پہنچنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی معیت حاصل کرنی ہے، اس کی غیبی مددیں ہر وقت شامل حال رہیں، اس کا تعلق روز بڑھے، اس کی محبت روز بڑھے۔ کہ کون بتائے گا، ہماری تو آنکھیں ہی نہیں ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ آنکھوں والے کہ پکڑ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، کھاؤ گے، پیو گے، پہنو گے، بولو گے، سنو گے، سو گے، جاگو گے، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جتنا ان کی چال چلو گے، جتنا ان کے رنگ میں رنگو گے، جتنی ان کی اداؤں کو اپنے میں بھرو گے، اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور وہ سارا سب کچھ دیکھ کر آئے۔ اب آئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، یہ جو آپ کو 50 نمازیں انعام میں دی گئی ہیں اور آپ جو امت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، امت تو یہ 50 نہیں پڑے گی، کچھ کم کروائیے۔ ایک دفعہ حاضری ہوئی 5 کم ہوئی، دوسری 9 دفعے میں 5 کم ہوئی، 45 کم ہو گئی۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو 5 میں بھی بہت
فجر کی پڑھیں گے تو عشاء کی نہیں. اس لیے ہم کو تو کیسے فضائل بتلائے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی جماعت سے پڑھ لی تو ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. کیسے اللہ کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کیسا راستہ بتایا. یہ تو 5 میں بھی ڈنڈی ماریں گے، کم کرائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے. لو 9 دفعے اللہ کے پاس جانے میں شرم نہیں آئی، 10ویں دفعے میں شرم آ رہی کہ نہیں اللہ سے نہیں. واپس جاؤں گا تو امت کو جب کہوں گا ایک ہی شب میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے چلا ہوں اور بیت المقدس میں بھی ہوں اور وہ سواری بھی ہے، اور جبریل نے بھی ایک جگہ جا کے کہہ دیا اگر یکسرے ہوئے برتر پرم تجلی بسوزت پرم، کہ اب میری آگے گنجائش نہیں ہے، اب آپ ہیں اور آپ کے رب ہیں. تو سارا اتنی دیر میں ہوا کہ جس بستر سے اٹھ کر تشریف لے گئے تھے ابھی اس کی گرمائی باقی تھی. اسی لیے اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کا ہر ارشاد حق. تمہاری عقلیں کیا کام کرے گی؟ اسی لیے حق صرف نبی کو ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، کسی کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے. ان کے دلوں میں آئی، ان کو اشکال، اتنی دیر میں اتنا لمبا سفر. ارے ہمارے نبی نے تو یوں بتایا کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تمہاری زبان ہلی، کلمہ نکلا، وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا اور عرش کے سامنے کے نورانی ستون کو ہلا دیا. اللہ حق، اللہ کی بات حق، اللہ کے نبی حق، آپ کا ہر ارشاد حق. اس لیے سب سے زیادہ ایمان بالغیب بنانا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے فرمایا تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے، یہ ایمان ہی کے راستے کی محنت ہے. ایمان بنا تو آگے بنتا چلا جائے گا. لوگوں نے طرح طرح کے وسوسے، بھائی یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں اور اتنا لمبا سفر رہا آسمان پر، فلاں نبی کی فلاں جگہ، فلاں نبی کی فلاں جگہ، اور پھر ایک جگہ جو آپ نے منظر دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ 2 بڑے بڑے لگن، ایک میں ایک سالن ہے بدبودار، کیڑے چل رہے ہیں، اور ایک بڑا خوشبودار قورمے جیسا. لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ اس اچھے کو چھوڑ کر اس پر اوندھے منہ گر رہے ہیں. جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا منظر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو حلال کے لقموں کو چھوڑ کر حرام کے لقموں پر اوندھے منہ گرتے تھے. وہ سود سے ملے، لون سے ملے، جس طرح سے ملے، یہ ان کی سزا ہے. پھر تشریف آگے لے گئے، بالکل یہی منظر. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی آپ کی امت کے لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ عورتیں اور وہ مرد جو اپنی حلال کی پاک بیویوں کو چھوڑ کر پرائیوں کے پاس راتیں گزارتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کہ ان کے ساتھ یہ ہو. یہ سارا دکھایا اور آپ نے آ کر کے ساری بتائی مشرکین مکہ کو. نہ بھائی اتنی بڑی بات کہ آخر کیا بات ہے، کس کے بل بوتے پر یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے آپس میں میٹنگیں کی. بھائی بات یہ ہے مکے کا وہ آدمی جو بہت حیثیت والا ہے، ابن ابی قحافہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا ان کو سپورٹ ہے.
چلو چل کے ان سے بات کرتے ہیں. بھائی تم نے کوئی بات سنی؟ جی کیا بات؟ کہتے ہیں کہ اس رات میں اتنا لمبا سفر ہوا اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا. اچھا پھر کس نے کہا؟ وہ خود فرماتے ہیں ہم تو تمہارے پاس. سنو، تم جتنے ہو اور دنیا میں جتنے ہیں وہ سارے جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے تو حق ہے، حق ہے، حق. اس پر ملی ہے صدیقیت. اللہ کی ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام حق. یہ اس کی محنت کا، یہ اس کا اجتماع ہے. ان چیزوں کو سوچنا ہے، اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اپنے ساتھیوں کو، مجمع میں آنے جانے والے ہر ایک کو، اور جہاں رہتے ہیں وہاں والوں کہ اپنی محنت کا جوہر لگانے کے لیے میدان یہ ہے کہ جس میدان میں کلمہ بنتا چلا جائے، نمازوں میں جان پڑتی چلی جائے، دنیا چاروں طرف سے کہہ رہی ہو، چار سمتوں میں، وہ مشرق والے، وہ مغرب والے، وہ شمال والے، وہ جنوب والے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اور ہمارا یہ آدمی کہہ رہا ہو کہ نہیں، نماز ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دو موقعوں پر جو خوشی ہوئی وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے نماز کی فرضیت بتائی، صحابہ اتنے خوش، اتنے خوش. وہ جو فرمایا تھا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ جب واپس جاؤں گا یہ پوری معراج کا واقعہ ان کو سناؤں گا تو جیسے گھر ابا گھر میں آتے ہیں تو بچے پوچھنا ابا ہمارے لیے کیا لائے، پوچھتے ہیں کہ میری امت کو جب یہ سناؤں گا تو وہ بھی پوچھے کہ ہمارے لیے کیا لائے. کہ اگر یہ پانچیں بھی معاف کروا دی تو پھر امت کے لیے کیا لے جاؤں گا. خدا کرے ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، خدا کرے ہم نماز پڑھنی سیکھیں. اسی لیے مولانا ابراہیم صاحب بیان فرماتے رہتے ہیں اقامت صلاۃ ہے نماز قائم کرنا، کہ جس کے مستحبات، جس کے آداب، جس کی سنتیں، جس کے فرائض، جس کے واجبات ساری کے ساتھ وہ نماز ادا کی جا رہی ہو، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. اور اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. خدا کرے ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، یہ نہیں پڑھ لی نہیں پھر پڑھ لیں گے.